حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا اور 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ اور گزرنے لگا تو وہی کوفہ کا مختار ثقفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، وہی مختار ثقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ سارے لوگ مختار ثقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ پھر مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک فرضی خط لکھا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلین امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ خط نہیں لکھا ہے، لیکن اگر وہ نواسائے رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار ثقفی کو اب تو اور بھی زیادہ طاقت مل گئی۔ مختار ثقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار ثقفی نے کہا سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ مختار ثقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار ثقفی کہتے ہیں بتا شمر تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھیں۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا اور شمر کہتا ہے اے مختار ثقفی مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ اس پر مختار ثقفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم، تو حکومت کے لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار ثقفی نے جلادوں سے کہا سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر بن سعد سے مختار ثقفی پوچھتے ہیں تم کہاں تھے؟ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا اب میں نے حکومت میں حصہ لینا بند کر دیا ہے، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار ثقفی نے للکارا اور کہا ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسائے رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور تو وہی ہے جس نے ایک ایک آل رسول کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار ثقفی نے کہا عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر یہ کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس پر مختار ثقفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کر دیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجا قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار ثقفی نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد پر تیر چلانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا۔
اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن خولی پکڑا جاتا ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح سزا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی اور اس طرح سے خولی کو بھی سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن قاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن قاہل وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن قاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اب اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکا اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا، مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم سے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ تبھی اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتنوں میں سے گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھستا ہے، نتنے سے نکلتا ہے، پھر نتنے سے گھسا، منہ سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اچانک وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جونی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلختے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہی حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمبردار کے کپڑے اتار لیے تھے۔ پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سویح کو لایا گیا۔ عمر بن سویح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن راقات کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن راقات وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، مگر جان ابھی باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلا دیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے تھے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔